وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں دیا جا رہا ہے، اس کا عنوان رکھا ہے احترام علماء، ریسپیکٹ آف کلرجیز. قرآن مجید نے ایک کوسچنر قائم کیا. سوال ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے حبیب، ان سے فرمائیے آیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ویسے تو حل کوسچنر ہے، سوال ہے. فی الواقع اس بات ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. منطوق کلام یہ ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ مفہوم کلام یہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. دوسری آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ارشاد ہو رہا ہے مجادلہ میں اللہ نے بلند کیا ہے ان کے مقام کو جو مؤمن ہیں اور انہیں علم دیا گیا. کتنا بلند کیا ہے؟ درجات، درجوں کے درجے. جو صاحبان ایمان اور صاحبان علم ہیں، ان دو صفتوں والے، ان کے درجات ہیں بلند پہ بلند. پھر ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ عام مشہور آیت ہے کہ اللہ سے بس علماء ڈرتے ہیں، یعنی جو معرفت علم اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں زیادہ رکھتا ہے، وہی اللہ سے حق رکھتا ہے، حق ادا کرتا ہے اللہ کا ڈرنے کا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب الناس من درجۃ النبوۃ اہل العلم. سب سے بہترین لوگ، سب سے قریب ترین لوگ جو نبیوں کے قریب ہیں، درجہ نبوت کے قریب ہیں، وہ اہل العلم والجہاد. وہ جو علم کریں اور جہاد، علم رکھیں اور جہاد کریں. ارشاد ہوا طالب العلم رکن الاسلام. جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے دین کا، وہ اسلام کا پلر ہے. پلر کے بغیر بلڈنگ قائم نہیں رہتی. یا جیسے آج کل بیم ہوتی ہے، وہ بیم بھی بیسیکلی پلر ہی ہے. یہ جو بیمیں پڑی ہوئی ہیں، ہمیشہ ہمارے حاجی صاحب دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بیم کمزور ہو جائے، تو یہ بیم وہی پلر ہے.
پہلے وہ پلر ہوتے تھے کھڑے کرنے والے، اب پلر ہو گئے لٹانے والے۔ طالب العلم رکن الاسلام اور یعطی، ان کو جو درجہ دیا جائے گا وہ اجرہ مع النبیین، کنز المال میں ہے، یعطی اجرہ، اللہ اجر دے گا، یا یعطا اجرہ، اجر دیا جائے گا مع النبی، نبیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، بہار میں یہ روایت ہے، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں، خدا نخواستہ یہ نہیں کہ درجے میں ان کی طرح ہے، معصوم ہے، نعوذ باللہ، معصوم اور غیر معصوم خاک پا بھی نہیں، علماء جتنے بھی بڑے ہو جائیں وہ خاک پا بھی نہیں۔ اگر علماء سے مراد 14 ہستیاں ہوں تو وہ تو افضل من انبیاء بنی اسرائیل ہے، وہ تو افضل ہے۔ علماء سے مراد اگر مولوی صاحبان ہوں، خواہ وہ مجتہد کیوں نہ ہوں، تو وہ افضل بھی نہیں، ان کے برابر بھی نہیں، البتہ ان کے برابر ہیں تکلیفوں میں۔ تکلیفیں جیسے امتیں بنی اسرائیل والی امتیں تکلیفیں دیتی تھیں علماء کو میری امت بھی تکلیفیں دے گی، اس میں بالکل ٹھیک، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور پھر آگے کہا کہ اس لیے بھی علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، یحبہم، کنز المال میں یحبہم اہل السماء، آسمانوں والے ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی فرشتے علماء سے محبت کرتے ہیں۔ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ، اور مچھلیاں سمندروں میں، دریاؤں میں استغفار کرتی ہیں علماء کے لیے، مغفرت کی دعا، جیسا کہ جمعہ پڑھنے والوں کے لیے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جو حیتان البحور ہیں، سمندروں کی مچھلیاں ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں، وہ جمعہ والوں کے لیے دعا کرتی ہیں مغفرت کی۔ علماء کے لیے بھی یستغفر لهم الحیتان فی البحر اذا ماتوا الی یوم القیامہ، مر جائے جب عالم اور کوئی اس کے لیے کرے نہ کرے، سمندروں کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ العلماء مصابیح الارض، فرمایا علماء زمین کے ستارے، جس طرح آسمان کے ستاروں سے لوگ راستہ پوچھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یاد ہوگا جب ٹریفک وغیرہ نہیں ہوتی تھی، فون وغیرہ نہیں تھے، جی پی ایس تو خیر ابھی آیا ہے، بلکہ سیل فون بھی میرے سامنے ہی آیا ہے۔ جب میں بچہ تھا سیل فون کہاں تھے، بلکہ جوان تھا اس وقت بھی نہیں تھے سیل فون، سیل فون تو کل آ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ستاروں کے ذریعے سحر کا وقت، روزے کا وقت، افطاری کا وقت، سورج کے ذریعے اور آسمان پر جو ڈارکنیس ہے اس کے چھانے کے ذریعے، خاص طور پہ صبح صادق اور صبح کاذب یا سحر کا جو وقت تھا، اور راستے جو معلوم کرتے تھے وہ ان ستاروں سے معلوم کرتے تھے، ستاروں کو ایسٹ ویسٹ میں۔ تو جس طرح ستاروں سے راستے معلوم ہوتے ہیں، اس طرح زمین کے لیے علماء ستارے، ان سے دین کا راستہ، دین کے راستے، نجات کے راستے، جنت کے راستے ملیں گے۔ وَخُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کے خلیفے ہیں۔ ایک تو یہ خلیفے ہیں، دو بھائی بیٹھے ہیں، تو ایک یہ ہاں انبیاء کے خلیفے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے، مطلب ماسک ٹک کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ ماسک ٹک نہیں رہا بالکل بار یہ بولنے سے شاید، اچھا بولنے سے، اچھا تجربہ نہیں نا، یہ اس کے بغیر بھی کر تو سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، آپ کر دو، ہم نے سمجھا اس کے بعد پچھلی دفعہ تو اس کے بغیر ہی کیا تھا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو خیر ابھی تو پولیس آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، تو کوئی حرج نہیں۔
العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثتی و ورثۃ الانبیاء. مولا کائنات نے فرمایا بہار میں ہے یہ تفقہ فی الدین فإن الفقہاء ورثۃ الانبیاء. دین میں سوچ سمجھ حاصل کر، فقیہ بن، سمجھ دین کو. کیوں؟ فإن الفقہاء ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ جو فقہاء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. یوزن یوم القیامت، یہ بھی کنز العمال میں ہے، مداد العلماء و دم الشہداء. قیامت کا دن ہوگا، ترازو لگایا جائے گا، ایک پلڑے میں رکھا جائے گا خون شہیدوں کا، دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی سیاہی علماء کی. فیرجح علیہم مداد العلماء، شہداء کے خون پر بھاری ہو جائے گی علماء کی سیاہی. یعنی یہ حالت ہے جو علماء جو لکھتے ہیں مثلا وہ شہداء کے خون پہ بھی علی دم الشہداء. وضع حبر العلماء بدم الشہداء فیرجح علیہ. مولا کائنات نے کمیل سے کہا یا کمیل مات خزان الاموال، مات خزان المال وهم احیاء، جو مال کے خزانچی تھے وہ مر گئے. وهم احیاء والعلماء، حالانکہ وہ زندہ بھی ہو تو مرے ہوئے. والعلماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی ہیں جب تک زمانہ باقی رہے گا اپنی سروس کی وجہ سے. اعیانہم مفقودہ، خزان الاموال مر گئے، علماء باقی ہیں. اعیانہم مفقودہ، ان کے جسم چھپ گئے. وامثالہم فی القلوب موجودہ، اور ان کی شکلیں دلوں میں موجود ہیں، اس لیے کہ انویسٹمنٹ کی وجہ سے علماء زندہ رہتے. العلماء باقون ما بقی اللیل والنہار، علماء مر بھی جائیں تو زندہ رہیں گے، جب تک دن اور رات ہے تب تک علماء زندہ رہیں گے. پھر یہ بھی فرمایا حضور نے العالم بین الجہال کالحی بین الاموات، جاہلوں کے درمیان عالم کا وجود ایسے ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ ہو، جیسے کوئی قبرستان میں. عالمون، یہ باقر القلوب کا فرمان ہے، یہ بھی بہار میں. عالمون ينتفع بعلمہ افضل من عبادت 70,000 عابد. ایک عالم جس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابد کی عبادت سے افضل ہے. 70,000 عابد ایک طرف، ایک عالم ایک طرف، جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں. فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. یہ حضور کی حدیث ہے، یہ بھی بہار میں. غرر الحکم میں مولا کائنات کا ارشاد ہے ان فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے سورج کی فضیلت ستاروں پر. پھر ارشاد فرمایا حضور پاک نے العابد علی غیر العابد کفضل القمر علی الکواکب. رکعت من عالم باللہ خیر من 1000 رکعت من متجاہل باللہ. کنز العمال میں حضور کا ارشاد ہے ایک رکعت عالم کی 1000 رکعت جاہل سے بہتر ہے. جاہل کی 1000 رکعت ایک طرف، عالم کی ایک رکعت ایک طرف. ایک رکعت اس 1000 پہ افضل، 1000 سے برتر ہے.
अल्लाह अकबर। याती सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया, याती साहिबुल इल्मे क़ुदाम अल आबिदे बिरबतिन मसीरत खमसत मिअत आम। क़यामत के दिन आलिम और आबिद में जो फर्क होगा, फरमाते हैं वो 500 साल की मसाफत का होगा। 500 साल की मसाफत पहले आलिम जन्नत में पहुंच जाएगा, 500 के बाद साल के बाद आबिद जाके जन्नत में पहुंचेगा। इज़ा कान यौमल क़ियामत बअसल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अल आलिम अल आबिद फ़इज़ा वक़फ़ा बैन यदैल अज़्ज़ व जल्ल क़ील लिल आबिद इत्तलिक़ इलल जन्नह व क़ील लिल आलिम क़िफ़ तशफ़्फ़अ लिन्नास बेहुस्न तादीक लहुम। सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया, ये भी बिहारुल अनवार में है, हुजूर से भी यही मिन्नवन जुमला है, मौला अली से भी, मगर मैं सादिक़ आले मोहम्मद से नक़ल कर रहा हूँ। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह आलिम और आबिद को एक जगह खड़ा करेगा। जब दोनों खड़े हो जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा आबिद के लिए, इत्तलिक़, ऐ आबिद कदम बढ़ा, जन्नत में जा। और आलिम के लिए कहेगा, क़िफ़, तू खड़ा रहे आलिम, तशफ़्फ़अ लिन्नास बेहुस्न तादियतिक लहुम, क्योंकि तूने बंदों की खिदमत की थी, तो जिन बंदों की तू खिदमत करता रहा था, जिन्हें तू सर्व करता रहा था अच्छे अंदाज में, उन सब की सिफारिश कर ताकि वो भी तेरे साथ जन्नत में जाए। आबिद अकेला जाएगा, आलिम अपनी जमात के साथ जाएगा। जिस जिस की खिदमत की होगी, आलिम उसके साथ जाएगा। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उसकी कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, ला आलिमुन वाहिदुन अशद्दु अला इब्लीस मिन अल्फ आबिद लिअन्नल आबिद लिनफ्सिही वल आलिम लिगैरिही। हुजूर ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, एक आलिम शैतान के लिए 1000 आबिद से ज्यादा सख्त है। 1000 आबिद का वजूद इब्लीस को तंग नहीं करता, एक आलिम के वजूद से इब्लीस राहत में नहीं रहता। आलिम इब्लीस को तंग करता है, 1000 आबिद इतना तंग नहीं कर सकता। क्यों? आबिद खुद को बचाता है, आलिम अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाता है। आलिम का काम यह है। आखिरी बात कहे, और आज की हद तक कल आइंदा यानी जुमा इंशाअल्लाह जिंदगी है तो फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। आज की हद तक आखिरी हदीस शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्नज़रु इला वजहिल आलिम हुब्बन लहू इबादतुन। फरमाया, अगर मोहब्बत की एक नजर आलिम के चेहरे की तरफ की जाए, फरमाया खुद ये नजर इबादत है। आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। मोहब्बत के साथ, उन्स के साथ, उतूफत के साथ, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। हमारे एक नवाब साहब थे मुल्तान के। मुल्तान में हमारा क्योंकि वक्त गुजरा बड़ा जबरदस्त, मेरी जवानी तकरीबन मुल्तान में, जवानी नादानी कहते हैं ना। हाँ, मेरी तो खैर नादानी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल पाकीज़ा जवानी थी। खलीफा बिल्कुल, इनके चचा थे, मेरे भाई बने हुए थे, खलीफा सादिक। जी जी, तभी तो ये बरखुरदार है माशाअल्लाह। जी जी, तो वहां पर एक नवाब साहब थे, तो वो मुझे हमेशा देखते थे और उलमा को भी देखते थे। मैंने वहां ये बयान कर दिया नवाब साहब के सामने, मैंने कहा हुब्बन लहू, अगर आबिद को आलिम को देखें तो इबादत है। तो उन्होंने कहा कि साईं देखते तो हम भी हैं। तो मैंने सरायकी में कहा कि आप वटी के देखते हैं, वटी के न देखें। वट समझते हैं, यानी गुस्से में नहीं देखना। आलिम के साथ प्यार से देखेंगे तो देखना खुद इबादत बन जाएगा। जरा गौर करें, या अली का चेहरा देखना इबादत है, उसका दर्जा यकीनन बड़ा है, वो कायनात के अमीर है,
کوئی کمپیریزن نہیں ہے مگر وہ عبادت ہے. یا پھر قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, قرآن کا درجہ بھی بہت بڑا ہے, ثقلین میں ہے. یا پھر کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, کعبہ عبادت کا مرکز ہے. یا پھر بابا کو دیکھنا, اماں کو دیکھنا عبادت ہے. یا پھر درجہ ذرا مختلف ہے, ظاہر علیکم السلام, یا پھر عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حتیٰ کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر انسان محبت سے دیکھے, وٹی کے نہ دیکھے, وہ جو لڑائی غصے سے ایک دم 12 بجا کے نہ دیکھے, اسمائلنگ فیس سے, محبت سے مسکراتے رہے. 4 روزہ زندگی ہے, محبت پیار سے وقت گزارے. دیکھیے آپ کا ایکشن ذاتی ایکشن ہے, اس میں عبادت کا کوئی شائبہ ہی نہیں. مگر آپ دیکھ رہے ہیں, اپنے اماں کو دیکھ رہے ہیں, عبادت لکھی جا رہی ہے. اپنے ابا کو دیکھ رہے ہیں, عبادت لکھی جا رہی ہے. مولانا کو دیکھ رہے ہیں, عبادت لکھی جا رہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم علماء کا احترام کریں, علماء کی توہین نہ کریں, علماء کی بے احترامی نہ کریں, اور اللہ علماء کو بھی توفیق دے وہ قوم کا خیال رکھیں, ان کو بھی اپنے بھائی بہن سمجھیں, بزرگ خود سمجھیں, اور ڈکٹیٹر نہ بنے. علماء بھی ڈکٹیٹر نہ بنے اور عوام بھی ہماری توہین کنندہ نہ بنے. اور یہ قافلہ دینداری کا محبت اور پیار کے ساتھ حوض کوثر تک پہنچ جائے, کتاب و عطرت کو پکڑ کے قرآن و اہل بیت سے تمسک رکھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ. الحمد لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا. أَمَّا بَعْدُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. برادران ایمانی, آج اتفاق سے خاہران نہیں ہے, آج صرف بھائی بھائی ہے. آج کا یہ دوسرا جو خطبہ ہے, اگرچہ خطبے کا فوکس پہلے کا علماء کا احترام تھا اور بحمدللہ بہترین خطبہ ہوا. اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے. بیسیکلی میں نے کچھ 2-3 خطبے دیے تھے, تو میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ نے وہ جلدی جلدی دیے تھے. واقعی وہ جلدی دیے تھے, تو کہنے لگے کہ آپ ایک ایک لفظ, میں نے کہا کوئی بات نہیں, ایک ایک لفظ کر دیں گے, 10 خطبے دے دیں گے احترام علماء پر, کوئی حرج نہیں. جیسا کہ 8 تو ہو گئے نا عقائد الشیعہ پہ, 2 اور دے دیں گے بعد میں, 10 دے دیں گے احترام علماء پر. آج پہلا خطبہ آ گیا احترام علماء کا. تو یہ ہمارے اسجد میاں اس کو بھیج بھی رہے ہیں آن لائن, ماشاءاللہ اللہ ان کو جزا دے اور ان کو وقت پہ آنے کی بھی توفیق دے. لیٹ آ رہے ہیں ذرا, جو لیٹ آئے ہیں ان کو بھی. میں تو دیکھیے صبح کا, میں تو تہجد آ کے یہاں پڑھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت پہ آنے کی توفیق دے. میں تو اس کو ڈیوٹی سمجھتا ہوں, اس لیے میں ٹائم پہ آ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں ڈیوٹی ہے, نوکری ہے. تو وہ ہمارے یہاں سرائکی میں کہتے ہیں کہ نوکر کیا نخرہ کیا. تو ظاہر ہے جب نوکر ہے تو نخرہ کیا کرے گا. آپ بھی ذرا اپنے آپ کو نوکر سمجھ لیں نا, اللہ کا, محمد و آل محمد کا, مسجد کا, قرآن کا, کمیونٹی کا. انشاءاللہ آپ بھی لیٹ نہیں ہوگا, وہی لیٹ ہوگا جو اپنے آپ کو نواب صاحب سمجھے گا. نواب نہ سمجھے تو ٹائم پہ آئے. خیر اللہ سلامت رکھے آپ کو. ماشاءاللہ نہیں, کوئی مجبوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, ٹریفک میں پھنس گئے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو دوسرا خطبہ ہے یہ ہوتا ہے عموماً توبہ کے بارے میں. ماشاءاللہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا, ایک کام, ایک چیز چھوڑ دیں, یاد ہے نا پچھلی مرتبہ, اور ایک چیز اڈاپٹ کر لیں, تو انشاءاللہ 40 چیزیں تو ہو جائے گی نا سال میں. 40 اچھے کام کر لیں گے, 40 برے کام انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. اذیت مومن کہا تھا چھوڑ دیں, اول وقت میں نماز کو شروع کر دیں. پچھلی دفعہ یاد ہے نا. آج میں بتاتا ہوں, آج جو کرنا ہے نمبر 1, وہی جو کرنا ہے
آج کا جمعہ نہ چھوڑے، یہ آپ آج سے عہد کر لیں کہ جمعہ نہیں چھوڑ۔ اس کی آپ برکت دیکھنا۔ میرے ایک دوست تھے، مرحوم ہو گئے، بہت بڑے سیٹ تھے، میں عموماً ان کا مخلوص رہا، یہاں پر بھی ہیں سیٹ بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جو بیچارے ہماری معاونت فرماتے ہیں۔ یہ فیلڈلفیا کے تھے، بڑے پرانے دوست تھے میرے، تو خیر میں جنازے میں بھی گیا، ان کے جنازے میں اہل سنت تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا ریسٹورنٹ تھا تو چھوٹا سا ریسٹورنٹ، مگر بلڈنگوں کی بلڈنگیں اس بندے نے خرید لی۔ اس نے ایک بات مجھے سمجھائی، آج آپ سمجھ لیجیے۔ میں نے کہا یہ تیرے پاس پیسہ کہا، 2 نمبر کا پیسہ تو نہیں ہے، ہمارے پاکستانیوں کا مزاج ہوتا ہے نا، ظاہر ہے ہم پہلے 2 نمبر کہتے ہیں، پہلے حالانکہ 1 نمبر کہنا چاہیے، پہلے ہمیں چاہیے 1 نمبر کہ آپ نے محنت کی ہو، پاکستانیوں کا مزاج ہے، 2 نمبر کا پیسہ تو نہیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ 1 نمبر مولانا ہے نا، میں نے ساری زندگی میں حرام نہیں کمایا، آج میں آپ کو راز بتاتا ہوں، میں نے زندگی میں جمعہ نہیں چھوڑا، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مجھے پیسہ دینے۔ یہ آج آپ مجھ سے نوٹ کر لیجیے، آپ نے آج کے بعد جمعہ نہیں چھوڑنا، ادھر کی ادھر ہو جائے نا دنیا، جمعہ نہیں چھوڑنا۔ قدرتی چھوٹ گئے وہ تو پھر جو چھوٹ گئے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ، اللہ چھوٹ دے گا، ان چھوڑنے پہ، ان چھوٹ پہ اللہ چھوڑ دے گا، کوئی بات نہیں۔ ظاہر اللہ اللہ ہے، مولانا تو نہیں ہے نا، مولانا ہے جو۔ اچھا اب یہ ایک بات سمجھ لیں آج انشاءاللہ، کیونکہ جمعہ واجب ہے، یہ ہمارے یہاں غلط مشہور کیا گیا ہے کہ جمعہ واجب نہیں، یا جمعہ سیکنڈری ہے، نعوذ باللہ۔ جمعہ واجب ہے، ہمارے شیعہ مذہب میں جمعہ کے دن بزنس حرام ہے، جمعہ کے وقت، جمعہ کے وقت بزنس جائز نہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور بزنس چھوڑ دو، حکم قرآن ہے، بزنس چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دینا ہے، اللہ دے گا۔ یہ ایک چیز آج کے بعد آپ نے چھوڑنی نہیں، اور ایک چیز آج سے آپ نے چھوڑ دینی ہے، وہ ذرا سن لیجیے کیا چھوڑنا کیا ہے، ریومرز پھیلانی چھوڑ دی۔ ریومر، اس میں ہم بڑے ماسٹر واقع، بلکہ پی ایچ ڈی واقع، ڈاکٹر واقع ہوگا۔ ریومر ادھر کی سنی ادھر فوراً، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں اگر کوئی فاسق خبر لے آئے تو سوچ لو۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک شاگرد ہیں مولانا وسیم عباس، جانتے ہوں نا ملک، انہوں نے بیچاروں نے صبح صبح مجھے کہا سائیں آپ کو تعزیت پیش ہو، علامہ گلفام صاحب فوت ہو گئے۔ میں نے کہا یہ فاسق کی خبر ہوگی، انہوں نے 150 مرتبہ طالب جوہری صاحب کو مارا تھا بیچاروں کو، 15 سال مارتے رہے، وہی بات بنی کہ غلط خبر تھی۔ خبر جو غلط ہو اس کو آگے نہ پھیلا، ہاں پہلے کنفرم، خاص طور پہ فاسق کی خبر، یعنی جو فاسق بندہ ہے، گناہگار بندہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے غلط خبریں پھیلانا، ادھر کی ادھر کی، پیپر کی اڑانا۔ آج کے بعد آپ نے ریومرز کو آگے منتقل نہیں کرنا، بولنے سے پہلے، انگلی سے فارورڈ کرنے سے پہلے، کاپی پیسٹ کرنے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے آپ کی اس انگلی ہلانے سے کوئی مومن ناراض تو نہیں ہوگا، آپ کے اس بولنے سے اللہ تو ناراض نہیں ہوگا، وہ بولو جو قیامت کے دن فیس کر سکو۔ کل کی مجلس یہ تھی، کل کی مجلس یہ تھی کہ وہاں ایک ایستادگاہ ہے، وہاں پر ایک چیک پوسٹ ہے، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب وہاں دیکھ رہا ہے، تیرے رب نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہوا ہے۔ لا یفوتنی ظلم ظالم، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں، میرے حبیب سب کچھ میں بھلا دوں گا مگر ظالم کا ظلم میں نہیں چھوڑوں گا، ظالم کو نہیں چھوڑنے والا۔ یہ ظلم ہے، کسی کی شخصیت کو بھی کرنا، کسی کے خلاف پراپگنڈا کرنا۔ آج کے بعد جمعہ چھوڑنا نہیں، ریومرز کو چھیڑنا نہیں، یہ آج کا میسج ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھنا آپ کی طبیعت میں کتنا ریلیکس، مجھ سے پوچھتے ہیں کئی بندے آپ کیا آپ کے اندر ہے، 10 منٹ بھی سو جاتے ہیں، 10 منٹ میں سو جاتا ہوں، بالکل غافل 10 منٹ سو کے 10 منٹ کے بعد اٹھ جاتا ہوں،
کیا یہ چیز ہے؟ میں کہتا ہوں میں کسی کا دل دکھا کے نہیں سنتا، لہذا بس الحمدللہ آرام سے سن جاتا ہوں۔ اللہ مجھے مزید یہی توفیق دے میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کسی کا دل نہ دکھائیں، نہ اللہ کو ناراض کریں نہ بندوں کو۔ اب آ جائیے کرنٹ ایشوز میں۔ ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ حاجی سلامت علی نے مہربانی کی ہے کہ عید الضحیٰ کی جگہ لے لی ہے، تو یہ ایونیو سی پر عید الضحیٰ ہوگی۔ وہ انتظامیہ والے اعلان کریں گے کتنے بجے ہوگی، نہیں کتنے بجے ہوگی، وہ 8 بجے ہوتی ہے۔ 670 ہے نمبر، یاد کر لیں 670 کونی آئلینڈ اس سائڈ پہ، یہ جو ماشاءاللہ ہے اس کے سامنے، اس کے بالکل ساتھ بڑا بزرگ پارکنگ لاٹ کار واش جو ہے وہ کھلی پڑی ہے۔ تو ان سے بات میری ہو گئی تھی، میں نے بھی بات کر لی تھی، حاجی صاحب نے نمبر دیا تھا۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ عید ہم وہاں پڑھیں گے۔ ابھی سے آپ بتا دیں لوگوں عید ہوگی، جمعہ تو ہو ہی رہا ہے، انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا، اور وہیں سے انشاءاللہ ہم عید بھیجیں گے پوری دنیا میں، الویدی ٹی وی پہ بھی بھیجیں گے، پتہ بھی چلے۔ اچھا، یہ تو ایک اچھا اعلان ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سینٹر کافی ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، بدقسمتی سے ڈونیشن بالکل نہیں آ رہا، اور رمضان میں تقریباً ڈونیشن نہ ہونے کے برابر ہوا ہے، تو یہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ ڈونیشن کرنا چاہیے تھا رمضان میں، اللہ نے دیا ہے، بعض لوگوں کو تو بہت دیا ہے، پیسے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ۔ آپ مہربانی یہ فرمائیں کہ آپ حضرات خواتین نے جہاں جہاں تک میرا یہ میسیج پہنچے المہدی سینٹر کی معاونت کرنی ہے، آج سے بسم اللہ کریں۔ ایک تو جو منتھلی ڈیوز ہے وہ آپ $100 تو دینا شروع کریں، 100 سے کم آپ نہ دیں، بہت حالات خراب ہے، 100 کم از کم مہربانی کریں دیں۔ میں نے بھی عہد کیا ہے کہ میں جمعے کے پیسے نہیں لوں گا، تو گویا میں 150 دے رہا ہوں حاجی صاحب کو، 450 میرے ہو گئے آج تک، میں لوں گا ہی نہیں جمعے کی، بالکل نیاز نہیں لوں گا، میری جمعے کی نیاز سینٹر میں ڈال دی جائے، 150 کی رسید مجھے کاٹ کے دے دی جائے، اپنی جیب سے انشاءاللہ پیٹرول بھی خرچ کروں گا، ٹول بھی دوں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، ناشتہ بھی کروں گا، بالکل میں سینٹر سے نہیں لوں گا۔ جب تک سینٹر امیر ہو گیا تو $1000 بھی مشن مجھے دے دیں، وہ بھی کم ہے، اگر سینٹر امیر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے نہ دے، اللہ مجھے دے گا۔ تو اس طرح مہربانی کریں، 150 تو میرا آ گیا نا ہر جمعے کا، تو آپ 100 تو دیں، مولانا اگر 150 دے رہا ہے تو آپ 100 دیں کم از کم۔ اللہ کریم آپ کو اجر دے، جزا دے۔ دو جو پچھلے جمعہ گزرے ہیں اس میں ہم شکر گزار ہیں، حاجی محمد رزاق گجر کے آج وہ گولی دے گئے، دوسرا جمعہ ہے وہ گولی دے گئے، اور ظہیر چٹھا کے انہوں نے پچھلی مرتبہ ہمیں کھانا کھلایا تھا، انہوں نے اس سے پچھلی مرتبہ، آج بھی انشاءاللہ کوئی برادر مومن ہمیں کھانا کھلائیں گے، سمپل سا، کوئی حرج نہیں، تھوڑا بہت ہماری خدمت کرنی چاہیے، دور سے آ رہے ہیں سب کی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ جس طرح بروکلن میں پذیرائی ملی ہے، اللہ کریم آپ کو اجر دے۔ آج ایک جوان آئے تھے، سید صاحب، آپ تھے براکس، کیا نام کیا؟ میسم عباس، یہ بتا رہے تھے براکس سے ماشاءاللہ آئے، مولانا سفیر حسین ملک صاحب قبلہ کے جاننے والے ہیں، اور ان کے برخورداروں میں سے سمجھیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، آغا سجاد کو بھی، اور جتنے بھی اور ہمارے بھائی جو المہدی میں تھے اور آج نہیں ہیں، اور حضار محترم کے بھی جمی مرحومین مرحومات، حاجی ظہیر چٹھا جنہوں نے پچھلی مرتبہ کھانا کھلایا تھا، ان کے والد کو بھی، غلام نبی چٹھا کو اللہ جنت میں جگہ دے، اور اس سے پہلے جو حاجی محمد رزاق گجر نے، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آپ سب جو تشریف لائے دور نزدیک سے، اور آج جو کھانا کھلائیں گے اب پتہ نہیں وہ کون کھلائیں گے، ان کے بھی میں چلیے زبیر گودل کے بھی اللہ والد صاحب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور تمام جو بیٹھے نام بنا، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ سب کا، جنہوں نے باہر صفائی کی ہے، حلیہ خراب تھا مسجد کا، اندر جنہوں نے صفائی کی ہے، اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے۔ بہت شکریہ، آج بس اس سے زیادہ لمبا خطبہ نہیں ہوگا، اگلی دفعہ احترام علماء، اور پھر دو چیزیں، ایک کرنی ہے اور ایک نہیں کرنی، ایک چھوڑنی ہے، ایک نہیں چھوڑنی اور ایک چھوڑنی ہے، بس یہ آپ کرتے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم پہلے بھی ماشاءاللہ آپ بہت نیک ہیں، یہ صرف ریمائنڈر ہوتا ہے، جیسے میں بغیر الارم کے اٹھتا ہمیشہ، عرصہ دراز ہو گیا مجھے، شاید مجھے جب وہ جو
क्या होता था वो जो चाबी वाली जो घड़ी होती थी ना, चाबी वाली, उसके बाद मैं अलार्म से नहीं उठता। कमाल देखिए, उस जमाने में चाबी वाली से उठता था अलार्म से, मगर लगाता आज भी हूं मैं। तो हालांकि मैं उठता बगैर अलार्म के हूं, मगर लगाता हूं। आप नेक हैं सब माशाअल्लाह, मगर अलार्म लगाना है। अगरचे आप उठते हैं बगैर अलार्म के, फिर भी हम अलार्म लगाते रहेंगे ताकि खुदा न खास्ता कहीं गफलत पैदा ना हो। पहले मैं अपने आप को नसीहत करता हूँ, बाद में अपने भाई बहनों को। बिल्कुल नाराज नहीं होना, आपकी वेल विशिंग के लिए, आपकी खैर खाही के लिए मैं ये खुतबे देता हूँ, ताकि मैं और आप जहन्नम के ईंधन न बने, इफ्तिखार के साथ, फख्र के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो और मोहम्मद और आले मोहम्मद भी हमसे खुश हो। हाँ, मस्जिद तो खुली हुई है, आप आए, बिल्कुल आए, मास्क पहन के आए। देखिए मेरा भी ये मास्क है, देख लें, ये देख लें। ये तो हाजी साहब ने कहा है तो मैंने उतार दिया है, तो यानी उतार से मुराद ये हटा दिया है, फिर मैं ये पहन लूंगा। तो गुजारिश ये है कि आप आए, मास्क पहन के आना है, डिस्टेंस के साथ। ये जो बीच वाली सफे है जरा थोड़ा डिस्टेंस बना दें, थोड़ा पीछे हो जाए, 3-3 एक हो जाए, 3-3 अफराद एक साथ में हो जाए। 3-3 आखिर तक 3 चलेगा। बेशक और भी आ सकते हैं, 8-10 बंदे और आ सकते हैं। मैं तो जानबूझ के नहीं कह रहा, आप जरा कहिए पब्लिकली, हम जरा नहीं कह रहे क्योंकि फिर 100 बंदा आ जाएगा तो संभालना मुश्किल होगा। आप कहें, 1-2 दोस्तों को कहें और आए। ये भी अनाउंसमेंट हो गया और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे। शब जुमा की भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अगर हमारा टीवी का सिस्टम ठीक हो गया तो शब जुमा मैं खुद आना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बाकी अगर नहीं आ पा रहे तो मैं आऊंगा, देख लेंगे। संडे स्कूल आपका ऑनलाइन शुरू हो गया, उसको हम ऑनलाइन ही रखेंगे, मगर ये कि जुमा होगा इंशाल्लाह। मुहर्रम भी अल्लाह के हुक्म से होगा। अब ये देखेंगे कैसे होगा, इंतजामिया के साथ मशवरा करेंगे। खावर साहब ने मीटिंग भी की थी, हाजी साहब से बात भी हुई थी उनकी। इंशाल्लाह आप सबके मशवरे के साथ मुहर्रम अगर होगा थोड़े अटेंडेंस से हो, ये मेहरबानी करनी है, बगैर मास्क के नहीं आना प्लीज। ये अगली दफा से सख्ती होगी, बिल्कुल मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं होगा। नो मास्क नो प्रेयर, जैसा कि आजकल जा रहे हैं ना, क्योंकि कानून को हमने मलूज़ खातिर रखना है। अल्लाह आप सबको जिंदा और सलामत रखे। और मैं पुलिस वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा हमारे साथ ताउन किया है, और ईद के लिए भी और मुहर्रम के लिए भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि पुलिस वाले हमें बाहर की जो रोड है, आधी रोड, ये हमें दे देंगे ताकि हम फिर बेहतरीन अंदाज में इंशाअल्लाह मुहर्रम मनाएंगे। अल्लाह करीम आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, मेरे और आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, तौबतुन नसूहा पे किश्ती पे हमें सवार फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म मराजे किराम की जिंदगियां दराज हों। हम सबको अल्लाह उलमा का एहतराम, तौक़ीर, इज्जत, खिदमत करने की तौफीक दे। हम सबको खुम्स व ज़कात, सदका व खैरात देने की तौफीक दे। हम सबको सेंटर की मदद करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। हम सबको र्यूमर्स न फैलाने की तौफीक अता फरमाए। जुमा न छोड़ने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। जुमा जमात खुला अंदाज में अल्लाह खोल दे। हज और ज़ियारत के रास्तों को अल्लाह खोल दे। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए। शुरकाए जुमा, आज के जुमा के नमाजियों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को अल्लाह पूरा फरमाए। हर छोटे बड़े मरहूम को अल्लाह माफ कर दे। हर छोटे बड़े को अल्लाह शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन वल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली व खलफ अल हुज्जत अल काइम अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल लना फरजह व सहिल लना मखरजह
وَكُحُلْنَا لَنَا مِنَ الْمُتَّبِنَّا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر